جج صاحب کے آنے پر کارروائی شروع ہوئی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اسے، بس اس وقت تین مختلف آوازیں کان میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ بھاگ جاؤ بیٹا شفا، میری بچی بھاگ جاؤ، یہ بیریاں تمہیں نوچ لیں گے، میری بچی بھاگ جاؤ، میری فکر مت کرو بیٹا بھاگ جاؤ۔ اشفاق صاحب خون میں لت پت پڑے، اٹکتے ہوئے بول رہے تھے، آپ میری بیوی ہیں، آدم خان زادہ کی بیوی، آپ کمزور نہیں، بہادر بنے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، نفرت ہے تم باپ بیٹی سے مجھے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہاری یہ تصویریں سوشل میڈیا پر لگا دوں گی، اور تمہارا شوہر میرے لوگوں کی ایک گولی کی ماں ہے۔ شفا آدم نے اسے دھیرے سے پکارا، مگر وہ اس قدر بری طرح سے خیالوں میں غرق تھی کہ آدم کی آواز نہ سن سکی۔ آدم اس کا لرزنا بہت اچھے سے محسوس کرتا، اس نے دوبارہ ہلکا سے اس کا بازو پکڑ کر پکارا۔ معذور سے بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، اس کا درد سمجھ سکتا تھا، لیکن کام تو کرنا ہی تھا ورنہ ان مجرموں کو شے مل جاتی۔ آدم خانزادہ کو اپنا آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ اٹھیے جائیے جج صاحب، جو بھی پوچھیں سب سچائی سے جواب دینا ہے، ڈریے گا مت، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ آدم اسے حوصلہ دیتے آگے کی طرف اشارہ کر گیا۔ وہ لرزتی ٹانگوں سے اٹھی، اس محسوس جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شہریار افندی نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ شفا آدم خانزادہ، انہوں نے دھیرے سے جواب دیا۔ آدم کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اشفاق احمد، آپ کے کیا لگتے ہیں میرے ابو؟ 18 مارچ کی رات کیا ہوا تھا؟ شہریار کے پوچھنا، اس نے سامنے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا جو صحیح گو رہا تھا۔ انہوں نے مڑ کر دائیں طرف بیٹھے آدم کو دیکھا جو آنکھوں سے اسے بولنے کا اشارہ کرتا، مگر اس کی نظر پیچھے موجود ایک وجود پر اٹک گئی جو اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ 18 مارچ کی رات کیا ہوا تھا؟ شہریار نے دوبارہ پوچھا۔ میں اپنے ابو کے ساتھ رات کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک دو نقاب پوش لوگ ہمارے گھر میں گھس آئے۔ انہوں نے ابو سے ساری قیمتی چیزیں مانگی، مگر ابو نے منع کر دیا اور ان سے مزاحمت کرنے لگے۔ اسی دوران ان نقاب پوشوں نے ابو پر گولی چلا دی۔ وہ آنسو کے درمیان اٹکتے ہوئے انہیں بتانے لگی۔ آدم حیران تھا، کیا ان دونوں میں سے ایک فضل ملک بھی تھا؟ شہریار نے دوبارہ پوچھا۔ وہ نظریں جھکائے نہ پھر میں سہل آگے۔ آدم کو سوال کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا اس رات آپ کے بابا کا قتل افضل نے کیا تھا؟ نہیں، اس رات افضل آیا تھا آپ کے گھر نہیں۔ اس کے جواب پر وہاں موجود کچھ لوگوں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اور آدم اور شہریار حیران پریشان تھے، کیونکہ آدم افضل کی پکچر شفا کو دکھا کر پہلے ہی پوچھ چکا تھا اسے، تو آج جھوٹ بولنے کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی۔ ایک دم غصے کی قہر سے اپنے جسم میں اٹھتے ہوئے محسوس ہوئی۔ وہ لرزتی ٹانگوں سے وہاں کھڑی تھی۔ شفا کی گواہی کی وجہ سے فیصلہ افضل کے حق میں ہوا تھا۔ فیصلہ ہوتے ہی وہ بنا کسی کی طرف دیکھے شہریار کو اشارہ کرتا شفا کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ سختی سے تھامتا کمرہ عدالت سے نکلتا چلا گیا۔ رات دیر سے وہ گھر میں داخل ہوا، اس کا دل بار بار اماں جان کے کمرے کی طرف ہمک رہا تھا جہاں اس کی بیوی چپی بیٹھی تھی۔ اس نے خود پر ضبط کے کڑے مراحل بٹھائے اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آ کر وہ بنا لائٹ آن کیے واش روم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ صرف ایک ٹراؤزر میں واپس آئے، بیڈ پر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ ایک دم اسے کچھ محسوس ہوا، ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو وہ کوئی وجود تھا۔ اسے سمجھنے میں 1 منٹ نہیں لگا تھا کہ وہ کون ہے۔ ایک دم اسے سینے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اسے سہدے سے اپنے سینے میں بھیج دیا۔ 2 دن اسے دور رہا تھا، زندگی ویران سی ہو گئی تھی۔ آج اسے اپنے کمرے میں دیکھ اس کے تمام تھکاوٹ اور توتی محسوس ہوئی۔ وہ جو نیند کے وادیوں میں گم تھی، کسی کے کھینچ کر اپنے پر بوکھلا کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنی ہڈیاں چرچراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنی سہدی تھی، بلاج کے لمس میں درد ہو رہا ہے۔ وہ دھیرے سے منمنائی۔ بلاج اسے تھوڑا سا دور ہوا، مگر اسے چھوڑا نہیں اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آن کر دی۔ نائٹ بلب کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ بلاج شاہ کے سامنے تھا، سختی سے میچی ہوئی آنکھیں اور گلابی ہونٹ اسے کسی اور ہی جہاں میں لے کے جا رہے تھے۔ اس کی نظر بے تابی سے عائد کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی لرزی پلکوں کو وہ خمار آلودہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائد بنا آنکھیں کھولے خود کو آہستہ سے چھڑوانے لگی۔ کیوں ڈر سے بند کرتی ہوں آنکھیں؟ یقین کرو جانم، کوئی چومنے سے نہیں مرتا، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا۔ اس کی بند آنکھوں میں لب رکھ کر دور ہوا تھا۔ عائد ڈر سے اپنی آنکھیں کھول کر خوفزدہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ نیند سے جاگنے کی وجہ سے آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ حسن دیکھیں گے تیری آنکھوں کا، کچی نیند سے جگا کر تجھے۔ وہ اس کی گردن میں جھکے کان میں دھیمی سرگوشی کر گیا۔ دل شرارت پر آمادہ تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ
اسے خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے لب سرسراتے ہوئے گردن کا طواف کر رہے تھے۔ بلاج اس کے لمس بے باک لفظوں سے گھبرا کر اس نے پکارا۔ بلاج نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا جو بہت گھبرائی ہوئی سرخ چہرے سے اس سے کوئی گڑیا ہی لگی۔ جی جانے بلاج، اس نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر پھیرتے پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ اس کا اتنے پاس آنا اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ میں 2 راتوں سے سویا نہیں ہوں، وہ اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوٹا گمبھیر لہجے میں بولا۔ نظریں بار بار اس کے ہونٹوں پر اٹک رہی تھی۔ چھوڑیے، وہ ذرا اس کی نظر سے گھبرا کر سختی سے بولی۔ نہ چھوڑا تو؟ بلاج نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میں کل اما جان کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ اس نے بلاج کو ڈرانا چاہا، اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ جان نہ لے لوں تمہاری اگر آج کے بعد اما جان کے کمرے میں سوئی تو؟ بلاج نے گڑ کر دیکھا۔ اگر آپ نے تانگ کیا تو میں سچ میں کل واپس کمرے میں آؤں گی نہیں۔ وہ اس بار ذرا اترا کر بولی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ اس بات کی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اوکے، ایک شرط پر چھوڑوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے قبول ہے، وہ جلدی سے بولی۔ وہ بس اسے دور کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی سانسیں تیز رفتار سے چلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پکا تم مکر نہیں سکتی؟ پھر پکا نہیں مکروں گی، مجھے کس کرو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پرشوق لہجے میں بولا۔ اس کی پاپا آیت کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کتنے منہ ہیں؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ گال شدید لال ہو گئے تھے۔ کیا ہوں؟ بلاج نے سنجیدگی سے پوچھا جبکہ آنکھیں چمک رہی تھی۔ یہ پہلی رات تھی وہ نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح بات کرتے اور بلاج کو یہ سب اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ بس وقت یہیں رک جائے۔ بیل چارلز کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے بلاج جھک کر اس کے الفاظ اچک گیا۔ اس کی بڑھتی گستاخیوں پر شرم سے آنکھیں میچ کے بلاج اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیج کر سو جاؤ۔ بلاج دھیرے سے بولتا اس کے بالوں میں لب رکھتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ آیت نے گہری سانس لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پتہ نہیں اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں، مگر وہ اپنی فیملی کو کسی بھی صورت اس الزام سے نجات دلانا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ بلاج کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی تیز ضمیر اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی اور وہ فرانٹ سیٹ پر بیٹھے مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ جب بھی غصے میں ہوتا تھا اپنا غصہ انتہائی سنگین جرم میں بند مجرموں پر اتارتا تھا، اور آج اس کے ساتھ وہ ہنسی تھی جو اس کے غصے کی اصل وجہ تھی، مگر وہ چاہ کر اسے اپنا غصہ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ چپ ہو جائیے، وہ سرد لہجے میں بولا، مگر شفا کی ہچکیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ میں نے کہا چپ ہو جائیے، آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آدم خانزادہ مزید اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا، اس لیے سائڈ پر گاڑی روک اس پر چیخا تھا۔ شفا اس کی ڈانٹ پر سہم کر اس کے سینے میں ہی چھپ گئی تھی۔ آدم ایک دم ٹھہر گیا۔ اسے اپنے سینے پر اس کے آنسو بہت بری طرح سے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں بینچے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آدم نے اس کے گرد بازو باندھے اور اسے رونے دیا۔ جب روتے روتے اس کے آنسو ختم ہو گئے تو وہ آہستہ آہستہ اس کا ہسار توڑ کر دور ہی آدم نے ٹشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شفا نے بھی کی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹشو اس کے ہاتھ سے لے کر اچھے سے اپنا چہرہ صاف کر کے سیدھی ہو کر بیٹھ گیا۔ آدم کچھ نہیں بولا۔ دوبارہ ڈرائیونگ سٹارٹ کر کے ریسٹورنٹ کے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ مجھے بھوک نہیں، ریسٹورنٹ دیکھ کر شفا نے دھیرے سے کہا۔ آج وہ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے باپ کے قاتل کو پہچاننے سے انکار کر چکی تھی۔ وہ کیسے کچھ کھا سکتی تھی؟ آپ کو بھوک نہیں مگر مجھے ہے۔ اندر چلی، اس کا ہاتھ پکڑتا اندر چلا گیا۔ وہ دونوں سیکنڈ فلور پر ایک پرسکون جگہ پر بیٹھے تھے جہاں سے باہر کا ویو بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ شام کے 6 بجے تھے اور سمندر کے کنارے بنے اس ریسٹورنٹ سے سمندر کا منظر بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ کیا کھائیں گی؟ آدم نے مینیو دیکھا پوچھا۔ اس نے نفی میں سہلائے، لال آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چھوٹی سی ناک بھی مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ تھی۔ آدم نے اپنی مرضی سے آرڈر دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ شفا بار پر اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتی اور ہچکی لیتی، اور کوئی اس وقت آدم خانزادہ سے پوچھتا وہ کیسے خود پر ضبط کر کے بیٹھا ہے۔ آدم نے پانی کی چھوٹی سی بوتل کھول کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے جلدی سے وہ بوتل تھام لی اور منہ سے لگا کر ایک ہی سانس میں ختم کر گئی۔ وہ بس کسی بھی طرح اپنے آنسو کو روکنا چاہتی تھی جو بار بار نکل کر باہر آ رہے تھے۔ پانی کا ایک قطرہ اس کی تھوڑی کے ہم پر رک گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر آدم خانزادہ کو اپنے گلے میں شدید پیاس کا احساس ہوا۔ اس نے دوسری بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی، اس کے بعد بھی اس کی پیاس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آدم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے تھوڑے پر موجود قطرے کو اپنے انگوٹھے سے اچک لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا کر اپنی پیاس بجھانے کا انتظام کیا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر شفا کی آنکھیں شفا کی پلکیں لرزی تھی۔ وہ اپنی گردن مزید جھکا گئی۔ ویٹر کے کھانا سرو کرنے پر آدم نے گول گپے کی پلیٹ اس کے سامنے کی۔ مجھے نہیں کھانا، اس نے دھیرے سے کہا۔ آدم نے ایک پلیٹ میں چائنیز رائس اور چکن جلفریزی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ جب تک یہ سارا ختم نہیں کریں گی میں آپ کو گھر نہیں لے کے جاؤں گا۔ آدم سختی سے کہتا اپنی پلیٹ پر جھک گیا، جس کا مطلب تھا وہ کچھ سننا نہیں چاہتا۔
اور ویسے بھی وہ صرف اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے آیا تھا تاکہ وہ گھر جا کر اسے سے نرمی سے وجہ پوچھ سکے، ورنہ جتنا غصہ اس کو تھا اس سے کوئی بات نہیں، وہ اس سے اچھا خاصا ڈانٹ دیتا۔ آدم کے ڈر سے آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ وہ کب سے سامنے بیٹھی عورت کی نظر آدم اور خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اسٹائلش بلیک پینٹ کے ساتھ ریڈ شرٹ پہنی، بلیک ہیل کے ساتھ وہ لیئر کٹنگ میں کٹے ہوئے بالوں میں وہ کوئی ہیروین ہی لگ رہی تھی، مگر شفا اس کے نظر بہت زہر لگی جو آدم کو دلچسپی سے دکھی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، شفا نے آدم کو دیکھا کہا، کیونکہ وہ مزید اس عورت کے نظر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ چلتے ہیں، وہ ویٹر کو بل کا اشارہ کرتا اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آدم اس کا ہاتھ تھامتا نکلا تھا، مگر ان ہاتھوں میں نرمی اب بھی نہیں تھی۔ رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ آدم ہاں زیادہ سنجیدگی سے اس کے سامنے کھڑا پوچھنے لگا۔ وہ شام کو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب رات کے گھر لوٹا تو وہ جائے نماز میں بیٹھی دعا مانگتے ہوئے رو رہی تھی، اور اس کا اس قدر شدت سے رونا آدم ہاں زدہ کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کی دعا مکمل ہوتے ہی اس کے سر پر کھڑا ساتھی سے پوچھنے لگا کہ کچھ نہیں۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا رو کیوں رہی ہے اب؟ آدم نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجھے ابو کی یاد ہے کہ اپنے والد کے قاتل کو بچانے کے بجائے ان کو یاد کرنے کا حق نہیں بنتا آپ کا۔ آدم سرد لہجے میں بولتا وہاں سے کبڑ کی طرف بڑھ گیا اور اپنا ٹراؤزر شرٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ زمین پر بیٹھی ہجیوں سے مزید رونے لگی۔ وہ کیسے اپنا غم بتاتی کسی کو؟ اس کو رشتہ کے رشتے اندر تکلیف دی تھی۔ 15 منٹ بعد جب وہ واپس آئے تو وہ ویسے زمین پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ بیل پر سوئی منت کی نیند حرام ہو سکتی تھی۔ آدم بیٹھ کے بڑا منت کو اٹھاتا کمرے سے نکلنے لگا۔ اس کو نکلتے دیکھ وہ گھبرا کر اس کے سامنے آ گئی۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اس سے سوال کرنے لگے۔ آپ اچھے سے اپنا رونا پورا کر لیں، ڈونٹ وری، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں پلیز۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ پلیز میری مدد کر، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، اللہ میری مشکلیں دور فرما، میں منت اور آدم کے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ دل میں اللہ سے ہم کلام تھی، آپ مجھے شدید غصہ دلا رہی ہیں آپ کے؟ آدم نے شدید برہم لہجے میں پوچھا۔ اچانک پیچھے سے اس کے غصے بڑی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ دوپٹہ اس کے کندھے سے سڑک کر بیڈ پر گر گیا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا وہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے، واپس کمرے میں نہیں آئے گا۔ اس کے ماتھے پر بلو کو دیکھ کر وہ مزید شرمندہ ہو گئی، اس لیے وہ دھیرے سے قدم بڑھاتے اس کے پاس ہے۔ وہ خود بھی انجان تھی وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ پھر اس نے وہ کیا جو آدم حالزادہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ایڑی کے بل کھڑے ہوتے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر نیچے کرتی اس کے ماتھے پر لب رکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی آدم ہوش میں آتا اسے کھینچ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ شفا نے اس کی شرٹ کو ساتھی سے تھام لی اور اپنی مرضی پوری کرتا وہ اس سے تھوڑا دور ہوا تھا۔ انہیں گہری گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، جبکہ خود اس سے نظر ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے پاس آ کر آپ میرے جذبات کو بھڑکا رہی ہیں؟ آدم حالزادہ کی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ نہیں، وہ میں اس سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی، اس لیے نظر جھکا گئی۔ اگر آج آپ سے کچھ مانگوں تو ملے گا؟ آدم گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا۔ جی آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ بوجھل لہجہ جان لیوا تھا۔ شفا سے اپنی نظروں کو اٹھانا محال ہو گیا، چہرہ کان کے لو تک سر ہو گیا تھا۔ سو کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ سو جائے آپ، وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے جانے لگا۔ شفا کا دل اس کو ناراضگی کیا سوچ کر بری طرح سے دھڑکا تھا، مگر اس میں ہمت نہیں تھی ہاتھ بڑھا کر اسے روک لے۔ اس کے سورخ اندھاری چہرے کو کشمکش میں دیکھا آدم نے جانے کی وجہ اسے کھینچ کر سینے میں بھینچ لیا تھا۔ آپ بہت جلد مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، بری طرح کسی نشے کی طرح میرے سر پر سوار ہونے لگی۔ آپ کی خوشبو مجھے آپ کے پاس آنے پر اکساتی ہے۔ اس کے بعد میں مجھ پر دھیمی سے سرگوشی کرنے لگا۔ میرے صبر کا مزید امتحان مت لے، میرے جذبات میرے اختیار سے باہر ہو رہے ہیں، مگر آپ کی اجازت میرے لیے سب سے اہم ہے۔ اس کی گردن پر میری بیٹ رگڑتا اس کے جسم میں سنسنی دھڑا گیا۔ آدم کی بیٹ کی چمڑ اس کی گردن میں گدگدی کے باعث بن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، ان آنکھوں میں بس خوشی کے دیپ جلتے دیکھنا چاہتا ہوں، ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ آدم کی آنکھوں میں اس کے بکھرے سرابے کو دیکھ خمار اترنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے دنوں سے اس کی قربت کا طلبگار تھا۔ اس کی خاموشیوں سے مزید گستاخیوں پر اکسا رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے پورا چہرہ پہلے ہی لال تھا۔ اس کے لفظوں نے مزید سورخ اندھاری کر دیا تھا۔ آپ کے گال مجھے بری طرح بیکار ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے گال پر پھیرتا گمبھیر لہجے میں بولا، ورجو کو اس کے سیدھے گال پر لپ رکھ کے اس کے لمس پر شفا نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ آدم اس کے دوسرے گال پر جھکا نرمی سے وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔
کمر میں اس کے ہاتھ کی گردش نے پہلے اس کی سانسیں روک رکھی تھی، گال پر اس کے مورچوں کی چبھن نے مزید اس کے دل کی دھڑکنوں کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ انہیں آدم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر آج وہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آدم حرزادہ اس کی مزاحمت کو ناکام بناتا اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ شفا اس کے جلسہ دینے والے قربت میں سا فراموش کرتی اپنے آپ کو اسے سے چھڑوانے لگی، جبکہ آدم تو اسے کسی اور جہاں میں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسے چھوڑنے کی بجائے اسے اسی حالت میں بیڈ پر لٹا گیا۔ اس کے سانسوں کو مہدم محسوس کر کے آدم اسے سے تھوڑا دور ہوا اور اس کی بند آنکھوں کو چاہت سے دیکھنے لگا۔ اس کے دور ہوتے شفا نے لمبی سانس لینا شروع کر دی۔ اپنی سانسوں کو اعتدال میں لانے کے بعد اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ نظر جا کر آدم کی ہمار آلودہ نگاہوں سے ٹکرائی تو وہ خود کو چھپانے کے لیے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر آ گئی۔ آدم اس کی معصوم حرکتوں پر مسکراتا لائٹ آف کر کے اس پر جھک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر اپنی انگلیاں پھنساتا وہ اس کی فراڈ کی ساری راہیں بند کر کے اس کی آنکھوں میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ وہ آج اس کے ہر سانس پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی بیوی کو کوئی تکلیف یاد نہ ہے، بس اگر کچھ یاد ہے تو بس آدم حرزادہ۔ اس کی گردن سے بال ہٹا کر وہ اپنے لبوں سے اس کی جان نکالنے کا استعمال کرنا تھا۔ پلیز نہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ شفا نے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے مگر آدم اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کے لفظوں کو پی گیا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کی گونج اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ آدم حرزادہ کے دلوں کی دھڑکنوں میں آج ایک طوفان برپا تھا جو آج سب کچھ بہا کر لے جانا چاہتا تھا۔ آج وہ کسی صورت اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے بھڑکتے دل کو سکون دینا چاہتا تھا جو صرف شفا کے وجود سے ہی ممکن تھا۔ آدم نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتا وہاں جو کہ اس کے لبوں نے آج شفا کی جان نکالنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ مزید برداشت نہ کر پاتی، اس کے کندھوں کو سختی سے تھام گئی۔ آدم تھا کہ اسے دور ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ برتوں کی تشنگی تھی جو پوری ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ہر تشنگی مٹا دینا چاہتا تھا۔ شفا اس کے سینے پر زور دے کر پیچھے دھکیلنے لگی۔ آدم کی بے-تابی اور بے-قراری سہن کر پانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ آدم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے جگڑ لیے جو اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے جسم میں گردش کرنے لگا۔ سانس نہیں آ رہی، اس کی بڑھائی ہوئی آواز آدم کے کانوں سے ٹکرائی تو آدم حرزادہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے پرسکون کرنے کے لیے لیٹا سینے میں بھیج گیا۔ اس کے دور ہونے پر بھی اس کی دھڑکنوں کا شور بہت زیادہ تھا۔ درد سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا، مگر وہ آدم کے سینے سے لگی اس کی نظروں سے چھپنے کی کوشش میں تھی۔ ڈر رہی ہے مجھ سے، وہ اسے پرسکون کرنے کے لیے بالوں میں ہاتھ پھیرتا پوچھنے لگا۔ شفا نے اس بات میں وہ اس کے نرم لہجے پر دھیرے دھیرے پرسکون ہو رہی تھی۔ ڈرنا بھی چاہیے، آخر میں اتنے مہینوں کی بے-تابی کا حساب دینا ہے، وہ ہمار آلودہ لہجے میں بولتا۔ اچانک اسے سیدھا کر اسے کندھے پر جھکیا تھا، اب کہ اس کے لب کندھے سے نیچے کا سفر بہت بے باکی سے کر رہے تھے۔ شفا کام پر اپنی سانس روکے تھے۔ ان سانسوں کی روانی کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہیں اب۔ وہ اپنے لبوں کا لمس اس کے وجود پر چھوڑتا دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ دنیا کے سامنے سیریس اینگری مین دکھنے والا وہ شخص صرف اس کا تھا، اور وہ اس شخص کے دل و دماغ پر راج کرنے لگی تھی۔ اس کے لمس پر وہ بری طرح سے سر ہو رہی تھی۔ اس کے کان کے پیچھے موجود دل پر بری طرح سے جھک گیا تھا۔ اس کو بخشتا وہ دوبارہ اس کے گردن پر جھکی۔ اس کے لمس میں بے قراری تھی۔ اس کے جسم پر حرزادہ کے لبوں کی گردش میں اس کی رہی سی کسر پوری کر دی۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ لے جا کر ایک جھٹکے میں اس کی فراق کی زپ توڑ گیا۔ شفا نے اس کی شرٹ شدت سے اپنی مٹھی میں بیچ رکھی تھی۔ جب اس نے خود کو چھڑوانا ناممکن ہو گیا تو اس نے خود کو آدم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ وہ سارے پردے گراتا اس سے خود میں سمیٹتا چلا گیا اور وہ اس کے دکھ کو اپنی قربت میں بھولنے پر مجبور کرتا اسے سینے میں بھیج گیا۔ بیٹی چاہیے تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، اور اس کو سینے پر لٹائے بولنے لگا۔ عقیدت نے اسے گھورنے کی کوشش کو جس نے کل رات اس کو جینا حرام کر رکھا تھا۔ گھورو مت، اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ماتھے پر لب رکھے۔ عقیدت کی پلکیں لرز گئی، ایک سکون کی لہر پورے جسم میں سریت کر گئی۔ چلو مان لیا تمہارے باس میں نہیں، لیکن تم اللہ سے دعا تو کر سکتی ہو نا؟ عرش نے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ لیکن میں اللہ سے پہلے اپنے لیے پیارا سا بیٹا مانگوں۔ عقیدت نے حسرت سے کہا۔ کیوں؟ عرش نے نہ سمجھی سے کہا۔ تاکہ وہ اپنی بہن کا محافظ بنے۔ بھائی کے بغیر لڑکیاں رل جاتی ہیں۔ میں سوچی اگر آپ نہیں آئے ہوتے نکاح والے دن تو آج میری زندگی کیسی ہوتی۔ ایک چھت کے لیے میں ایک نشے انسان کا عرش سہلی ہوتی۔ اس کے لہجے کا درد محسوس کر کے عرش اسے سینے میں بھیج گیا۔ تم میرے نصیب میں تھی تو کیسے کسی اور کے نکاح میں جاتی؟ اللہ نے تمہیں میرے لیے بھیجا، ہمیشہ میری رہوگی، اور میں اپنی اولاد کو اتنا مضبوط بناؤں گی کہ وہ کبھی بھی کسی کی ناجائز بات برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے سارے ڈر دور کر گیا۔ کی ہمت کیسے میری اجازت کے بغیر میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ جیزا اس کے سر پر کھڑی ذرا سختی سے بولی۔ مجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ سنجیدگی سے بولتا اپنے موبائل میں گم ہو گیا۔ جیزا کو اس کا اس طرح رکھا انداز بہت چبھا تھا۔
آپ مجھے اگنور نہیں کر سکتے، آپ کے وہ ذرا ناگواری سے بولی۔ سلار نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا تھا۔ اب اس کی نظروں سے گھبرا کر وہ جانے لگی، مگر سلار نے کھین کو اسے گود میں بٹھا لیا۔ وہ اس آفتاب پر جی جان سے لڑتی تھی، کہاں اس کا اگنور کرنا برداشت نہیں ہوتا۔ اب جب اس کی پوری توجہ خود پر تھی تب بھی برداشت نہیں کر پا رہی۔ چھوڑیے، وہ ساتھی سے بولی، مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھی، چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کے سانسیں پھوس کو کاٹ گیا تھا، اور ویسے بھی قریب اس بندے سے ایسے امید کاٹ سکتی کہ وہ اتنے پاس آ کر تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس کی اگلی بات نے جزا کو نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سلار سرد نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت غصے میں اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر سلار جو اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کی جان نکال کے اس کے لمس میں اس قدر سہتی تھی۔ جزا کو اپنے منہ پر خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ اپنی ساری فرسٹریشن اس کے ہونٹ پر نکال کر اس سے بیڈ پر دھکیل کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس کے منہ سے غصے کی حالت میں نکلے سے سلار کو اتنی تکلیف دے کر اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی ان سب کا بدلہ آئے سے لیا جائے گا۔